बेल बिफोर अरेस्ट BBA क्या है, बेल आफ्टर अरेस्ट या BA जिसको हम हरफ आम में कहते हैं वो क्या है, BCA क्या है, बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन क्या है, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। नाज़रीन अकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों दरूद व सलाम उस हस्ती पर जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से इस कायनात को अल्लाह की ज़ात ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक किया। आज की इस वीडियो का टॉपिक आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। कुछ आप में से जूनियर्स वकला का ये की ख्वाहिश थी और रिक्वेस्ट थी कि आप ऐसी वीडियो बनाएं कि जिसमें जो सिंपल टॉपिक्स हैं, जिस तरह BBA हुआ, BA हुआ, BCA हुआ, इसके हवाले से आप हमें बताएं कि ये क्या है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं BBA से। BBA बेसिकली बेल बिफोर अरेस्ट को कहते हैं कि जब किसी मुल्जिम के खिलाफ सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के नीचे कोई FIR ताज़ीरात पाकिस्तान या कोई दीगर स्पेशल स्टैट्यूट के नीचे FIR चाक रजिस्टर हो जाए, उसके बाद अगर वो शख्स को पुलिस गिरफ्तार करती है और अभी गिरफ्तारी उसकी बाकी है, उसको गिरफ्तार नहीं किया और वो शख्स को मालूम होता है उस FIR का, तो वो उस FIR की कॉपी लेके उस कंसर्न जज साहब के सामने, जो एडिशनल सेशन जज साहब होंगे उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के, आप गिरफ्तारी से कबल, पुलिस की गिरफ्तारी से कबल जब आप ज़मानत की दरख्वास्त देते हैं एडिशनल सेशन जज साहब को, तो उसको हम बेल बिफोर अरेस्ट कहते हैं। और बेल बिफोर अरेस्ट का प्रोसेस ये है कि जिस दिन आप सबमिट करते हैं तो कोर्ट जो होगी वो 3 काम करती है। एक तो वो कोर्ट थाने को नोटिस करती है कि आप जो FIR की फ़ाइल है और जिसमें जितनी भी तफ्तीश अब तक हो चुकी है, वो नेक्स्ट डेट पे आप मेरी कोर्ट में वो फ़ाइल तफ्तीश वाली लेके आएँ, क्योंकि मुल्ज़िम ने मेरी अदालत में बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन दे दी है। दूसरा जो काम कोर्ट करती है वो उस FIR का जो कंप्लेनेंट होगा, मुद्दई होगा, मुस्तगीस होगा, जिसने FIR आपके ख़िलाफ़ दर्ज की है, उसको कोर्ट नोटिस करेगी कि आपके मुल्ज़िम ने मेरी अदालत से बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप आएँ, आप क्या समझते हैं कि उनको बेल होनी चाहिए या वो बेल का हकदार नहीं है, तो उनको नोटिस करेगी नेक्स्ट डेट के लिए। तीसरा जो काम कोर्ट करती है वो ये है कि जो मुल्ज़िम अप्लाई करता है बेल के लिए, उनको एड इंटरम बेल दी जाएगी। एड इंटरम बेल या उबूरी बेल जिसको कहते हैं, वो इससे मुराद ये है कि कोर्ट उनको 2 शख्सी ज़मानत पर उबूरी ज़मानत देगी। इस वक्त मुखालिफ नहीं है, कोर्ट के पास पुलिस की तफ्तीश की फ़ाइल मौजूद नहीं है, किसी रिकॉर्ड का उनको पता नहीं है, हकीकत का सिर्फ एक FIR की कॉपी है। अब कोर्ट उनको 2 शख्स की ज़मानत पे छोड़ेगी, ज़मानत देगी। वो शख्स कोर्ट को 2 शख्सी ज़मानत देगा, बॉन्ड्स जमा करेंगे और कोर्ट का जो ये ऑर्डर होगा, ये याद रखें कि ये उबूरी होगा। ये हर ऑर्डर, ये हर सेक्शन ऑफ लॉ के नीचे कोर्ट देती है, चाहे 302 भी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप मुस्तगीस हैं तो घबराएं नहीं, ये उबूरी है, ये उनको बेल मिल जाएगी। एक नेक्स्ट डेट इस पे पड़ेगी। नेक्स्ट डेट पे कोर्ट जो है वो मुस्तगीस मुद्दई को, जिसकी FIR है आपके ख़िलाफ़, उसको भी बुलाएगी, थाने का रिकॉर्ड भी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पेशी पे अगर दोनों वकला बराबर होंगे या उनके पास थाने की तफ्तीश की फ़ाइल का रिकॉर्ड होगा, तो उस सूरत हाल में वो आर्गू होगा इन्हें, वरना फिर एक पेशी पड़ जाएगी और अगली पेशी पे दोनों फरीकैन, मुद्दई का वकील भी, मुस्तगीस का वकील भी और मुल्ज़िम का वकील भी, आपस में ऑनरेबल कोर्ट के सामने बहस करेंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे। अगर मुद्दई का केस, मुस्तगीस का केस जज साहब को मजबूत लगा और वो ये समझे कि मुद्दई का केस ठीक है, मुल्ज़िम ने ये काम शायद किया होगा, तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसकी जो उबूरी ज़मानत थी वो खारिज करेगी और
پولیس اس کو اسی عدالت کے احاطے سے گرفتار کر کے اپنے تھانے لے کے جائے گی اور کل کو میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کرے گی، اور یہ صورتحال. اور لیکن اگر کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ملزم کے خلاف اس مدعی نے ایک جھوٹا ایف آئی آر دائر کیا ہے اور اس میں کچھ لگتا نہیں ہے سچائی، تو ایسی صورت میں اس کی جو عبوری ضمانت ہوگی اس کو کنفرم کر دیا جائے گا، اور یہ بیل کا جو کی اپلیکیشن ہے اس کو کنسائن کر دیا جائے گا ریکارڈ روم، اور اس کی جو بے ضمانت ہوگی وہ مستقل ہو جائے گی. اب اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کی جو بیل ہے یہ بس مستقل ہو گئی ہے، اب پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی، اور وہ جب تک ٹرائل نہ چلے اور پھر ٹرائل کے بعد آخر میں ان کو سزا نہ ہو تب تک اس کو پولیس گرفتار اب نہیں کر سکتی. اس میں سال لگتا ہے، 2 سال لگتا ہے، جتنا پروسیس بھی لگتا ہے. تو یہ تھا بی بی اے کا پروسیس. اور اگر جو دوسرا ٹرم میں نے ذکر کیا تھا سٹارٹ میں، جس کو ہم بی اے یا بیل آفٹر اریسٹ کہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ بیل آفٹر اریسٹ اس طرح ہے کہ اگر پولیس نے اس ملزم کو گرفتار کر دیا ہے اور وہ میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ اس کو جیل بھیج دیتے ہیں، یا باہر کہیں پہ علاقے میں اس کو گرفتار کیا، یا یہاں پہ بی بی اے کی جو عبوری ملی تھی اس کو کورٹ عبوری کو کینسل کرتا ہے آرگومنٹس کے بعد، اور پولیس اس کو احاطہ سے، عدالت کے احاطہ سے ہی گرفتار کرتی ہے. دونوں صورتحال میں جب پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کو میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کر کے میجسٹریٹ صاحب اس کو جیل بھیجتے ہیں جوڈیشل کسٹڈی پر، تو ایسی صورت میں یہ ملزم اب چونکہ جیل میں پڑا ہے، اور اب اگر کسی عدالت کو جو کمپیٹنٹ عدالت ہے اس کو درخواست دے گا اپنی ضمانت کی، تو ایسی درخواست کو بی اے یا بیل آفٹر اریسٹ یا بی ڈبل اے کہتے ہیں، بیل آفٹر اریسٹ. تو یہ درخواست آفٹر اریسٹ کی ہے، یعنی گرفتاری کے بعد کی ہے. اس میں بھی پروسیس وہی چلے گا، لیکن اس میں عبوری ضمانت نہیں ہوگی. اس میں پولیس مدعی کو بھی، جج مدعی کو بھی سمن کرے گا، نوٹس کرے گا کہ آپ آئیں، اس ملزم نے آپ کے کیس میں ضمانت کے لیے درخواست دی ہے، کیا ضمانت دیں یا نہیں. جج عبوری نہیں دے گا، پیشی دے گا. اور تھانے کو بھی نوٹس کریں گے کہ آپ وہ جو تفتیش کی ایف آئی آر کی کاپی ہے، فائل ہے جس میں آپ نے جتنی تفتیش کیا وہ بھی لیں، کیونکہ ملزم نے اپلائی کیا ہے بیل کے لیے، فائل کو دیکھنا پڑے گا، اس کی روشنی میں ڈیسائیڈ ہوگا. پھر دونوں وکلاء آئیں گے. اگر دونوں وکلاء کی بحث پہ جو نیکسٹ پیشی ہے یا اس سے نیکسٹ پیشی پڑتی ہے اس پہ دونوں وکلاء بحث کرتے ہیں، اور مدعی کا وکیل یہ ثابت کرتا ہے کہ ضمانت کا حقدار نہیں ہے، تو وہ جو جیل میں پڑا ملزم ہے اس کی ضمانت کی درخواست کینسل کر دی جائے گی. لیکن اگر ملزم کے وکیل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کی ضمانت کا وہ شخص حقدار ہے، تو جج صاحب جو ہیں اب یہاں پہ ان کو بیل دیں گے، ڈائریکٹ کنفرم بیل دیں گے. یعنی عبوری بیل کی ضرورت اس میں نہیں ہوتی، نہ پروویژن ہے، ڈائریکٹ کنفرم بیل دے دیں گے کہ آپ کی ضمانت منظور ہو گئی. اور 2 شخصی ضمانت، جو بھی جتنے پیسوں کی 2 شخصی ضمانت کورٹ آرڈر کرتی ہے اس کے بانڈ دینے پڑیں گے، اور وہ دے کے وہ جیل سے روپکار یہاں سے جج صاحب ایشو کرتے ہیں. جب وہ ضمانت کورٹ کو دے دیں، روپکار اس کو کہتے ہیں، وہ جیل جاتا ہے اور جیب سے وہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو روپکار کی بیس پہ جیل کی اتھارٹیز جو ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں. تو یہ ضمانت اس کی کنفرم ہو گئی. اور یہ ضمانت بھی کنفرم ضمانت جو ہے یہ اس کی آخر تک، ٹرائل کے اینڈ تک، جب تک اس کی تمام شہادتیں نہیں ہوتی، اس میں سال، 2 سال، 3 سال جتنا بھی لگتا ہے، پولیس دوبارہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتی. اب آتے ہیں ہم اپنے تیسرے جو ہمارا ٹاپک یا سبجیکٹ ہے کہ بی سی اے کیا ہے، بیل کینسلیشن اپلیکیشن کیا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی سی اے بیسیکلی اگر بالفرض کسی بھی طور پہ ملزم کو ضمانت مل جاتی ہے، جس طرح وہ بی بی اے میں کنفرم ہوتی ہے آخر میں بحث کے بعد، یا یہاں پہ جو جیل میں رہتے ہوئے اس کی ضمانت کنفرم ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر مخالف وکیل، مخالف کلائنٹ جو مدعی کا ہے، جو مستغیث ہے، جس کی ایف آئی آر ہے، وہ
سمجھتا ہے کہ اس جج صاحب نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، اس کو خارج کرنا چاہیے تھا، اس نے ضمانت غلط دی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر اپلائی کرتا ہے BCA کے لیے، بیل کینسلیشن کے لیے، بیل کینسلیشن اپلیکیشن دیتا ہے، بے ضمانت منسوخی کی درخواست دیتا ہے۔ سپیریئر کورٹ کی ویوز ہیں کہ جس کورٹ نے بیل دی ہوگی BCA آپ اس کورٹ کو بھی کر سکتے ہیں، بیل کینسلیشن کی اپلیکیشن آپ اس عدالت کو بھی دے سکتے ہیں اور اس سے اوپر کی عدالت کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن پریکٹس میں اسی عدالت کو ایک دفعہ دی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ کے وکیل صاحب اور ان کے مخالف کے ملزم کے وکیل صاحب اس کے خلاف آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ضمانت جو گئی تھی وہ صحیح نہیں تھی، خارج ہونی چاہیے، یا اب یہ سچویشنز ایرپٹ ہو گئی ہیں، ریز ہو گئی ہیں، نئی سچویشنز بن گئی جس میں اب حقدار نہیں ہے، تو پھر جج صاحب ہوں گے، وہ آپ کی بیل کینسلیشن کی جو اپلیکیشن ہے، ضمانت کی ملزم کے ضمانت کی منسوخی کی جو درخواست ہے وہ منظور کر کے یہ دوبارہ جو ہے اس کو جیل بھیج دیں گے، پولیس کے حوالے کر دیں گے اس کی ضمانت منسوخ کر کے۔ لیکن اگر آپ کی درخواست میں وزن نہیں ہوگا تو جج صاحب آپ کی درخواست کو خارج کریں گے اور ملزم کو اسی طرح ضمانت پہ بدستور برقرار رکھیں گے۔ تو یہ تھی 3 بیسک ہمارے کرمنل لاء میں ضمانت کے حوالے سے ٹرمینالوجیز۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو تینوں ٹرمینالوجیز میں وضاحت ہو گئی ہوگی، لیکن اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ اور ینگ وکلاء کے ساتھ ضرور شیئر کریں، علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔